جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے، آپ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ سر مجھے بتائیے گا، ایک بار پھر سے غیرت کے نام پر ایک بہن کو مار دیا جاتا ہے، کبھی بیٹی کو مار دیا جاتا ہے، معاملہ ہوا کیا ہے یہ؟ 24 فروری کو ہمارے پاس شوکت نام کا بندہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے۔ تو اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میری جو وائف ہے یعنی بیوی سمینہ، اسے کوئی 23 تاریخ کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا۔ ہم نے فوری طور پہ اپنے ڈی پی او صاحب، ایس پی انویسٹیگیشن اور ہمارے ڈی ایس پی ہیں جو سرکل فروز والا، ان پہ نوٹس میں دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوری ایف آئی آر درج کریں، چونکہ آئی جی صاحب کا بھی حکم ہے کہ فوری جب کوئی کمپلینٹ ملے تو فوری آپ مقدمہ درج کریں۔ ہم نے ایف آئی آر درج کر کے اس کے جو وزٹ ہے وہ کیا، ملازہ موقع کیا ہے، وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں۔ تو ہم نے ان کی فیملی کے جو نمبر ہیں وہ نمبر لے کے ہم نے وہ اپنی آئی ٹی برانچ کو دیے ہیں، وہاں سے ہم نے سی ڈی آر کلیکٹ کیے۔ سی ڈی آر کے اندر اس کا وہ جو بھائی تھا وہ سمینہ کا سکا بھائی ہے، اس کا نام نصیب ہے، اسے ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے۔ تو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے سی ڈی آر میں وہ مشکوک تھی۔ تو اس پہ ہم نے اس پہ 29 تاریخ کو نصیب کو قابو کیا ہے۔ قابو کرنے کے بعد اسے انٹیروگیٹ پراپر کیا ہے۔ تو انٹیروگیشن کے دوران اس نے بتلایا کہ میں نے اپنی جو سکی ہمشیرہ ہے، اس کا نام سمینہ ہے، اسے اور اس کے آشنا اشفاق کو میں نے مرڈر کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیسے مرڈر کیا آپ نے؟ تو اس نے بتلایا کہ میرے ساتھ میرا دوست ہے، وہ اس کا رکشہ ڈرائیور تھا، فاروق اس کا نام ہے، اس کے ساتھ میں نے مل کے جو ہے نا وہ اسے مرڈر کر دیا دونوں کو۔ تو میں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے آپ کی اور ان دونوں کی؟ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں کی ڈیڈ باڈی جو ہے ہم نے وہ نالا ڈیک ہے، یہ ونڈالا کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ ڈمپ کر دیا، زمین کے اندر چھپا دیے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت اچنبھے کی بات تھی کہ 24 کو اس نے ایف آئی آر درج کرائی اس کے خاوند نے، اور آج 29 تاریخ ہے، یعنی 6-7 دن ہو گئے ہیں۔ تو اس کے انکشاف کو چیک کرنا چاہیے، جو اس نے بات کی ہے کیا اس میں صداقت ہے یا نہیں۔ تو ہم جب اسے لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلا کہ زمین جو ہے نا وہ تازہ کھودی ہوئی تھی۔ تو وہ اس کی نشاندہی پہ ہم نے جب وہ کھدوائی گئی ہے تو وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ سمینہ کی وہ برآمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دور ساتھ ہی دوسرے اشفاق کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی وہ زمین سے ہم نے نکالی ہے۔ تو اس کا جو دوست ہے فاروق، وہ چونکہ رکشہ ڈرائیور ہے، رکشے پہ انہوں نے مرڈر کر کے پھر لوڈ کر کے وہاں پہ لے رکشے کو استعمال کیا؟ جی جی۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ معاملہ کوئی اب کا تو نہیں ہے، تعلقات اب تو نہیں بنے ہوں گے، دونوں خاندانوں نے آپس میں اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی پہلے؟ اس میں چونکہ اشفاق کی جو اغوا کی ایف آئی آر ہے وہ اس کے بیٹے نوید نے تھانہ گجرت پورہ میں درج کروائی تھی 24 تاریخ کو بھی۔ تو یہ ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ چونکہ ان کا 4-5 سال سے پہلے تعلق تھے اور ان کا آپس میں درینہ تعلق تھا۔ تو اس پہ اس کی جو فیملی کو ہم نے بتلایا تھا کہ آپ کا جو والد ہے وہ ہمارے گھر آتا ہے، اسے منع کریں۔ لیکن چونکہ ان کا پرانا تھا تعلق، وہ بچے بھی ان کے بڑے ہیں اور 45 پلس آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ہے ایج ہے اشفاق کی، اور اسی طرح 35 کے پلس ہے یہ سمینہ کی ایج ہے۔ چونکہ یہ پرانا ان کا عشق تھا، پرانا ان کا محبت تھی، پرانا تعلق تھا، تو وہ باز نہیں آئے۔ تو اس کا بھائی جو ہے پھر نصیب، انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ باز نہیں آئے تو انہوں نے پھر پسٹل سے ان کو دونوں کو فائر کر کے مرڈر کر دیا۔ ریکی کر کے جب وہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا، اس کے بعد یہ ایسے ہی جب اسے پتہ چلا کہ آج وہ ملنے کے لیے آیا ہے تو فوری جو ہے نا اس نے اپنے دوست کو لیا ہے فاروق کو، دونوں نے اسے قابو کر لیا ہے اور ایک حویلی ہے وہاں پہ جا کے فائر کیے ہیں۔ فائر کرنے کے بعد لوڈ کر کے یہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ چھپانے کے لیے لے گئے۔ سر غیرت کا نام جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر کیا ملزمان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس وجہ سے یہ غیرت کا نام استعمال کرتے ہیں؟ بہت سارے ملزمان اسی وجہ سے کمپرومائز کر جاتے ہیں، کیونکہ ان میں مدعی جیسے اس مقدمہ میں اس کا خاوند ہے تو یہ راضی نامہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے قانون موجود ہے، یہ ہماری سیکشن ہے 311۔ تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس میں ہم نے وہ ایڈ کروائیں گے تو ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔